حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرزه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اب اس کے آغاز مجلس ہو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ مثلا سورہ الحمد للہ سورہ اخلاص کی تلاوت کروا کر مرحومہ سیدہ سراج النساء بیگم بنت میر مرادی اور جملہ مرحوم جماعت کو اشارے سماعت کرنا اسلام کا آپ کا احسان ضرور گزارے عالم کا کہ آپ بار بار ذکر اہل بیت میں فضائل اہل بیت مسائل اہل بیت ہم سب پڑھتے رہے آپ لوگ سنتے رہے اور ان کی سیرت کو ان کے عمل کو ان کے کردار کو ان کے اخلاق کو ہم سب لوگ اپنے لیے پہچاننے لگے جاننے لگے بہت سے واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے جو ہم پہلے کبھی نہیں سنے تھے بہت سی باتیں ایسی جو ہمیں پہلے سے معلوم تھیں اس سب کے باوجود اگر علی اکبر کی شہادت کو جاننے کے بعد ہمارے اندر دین کا ملکہ نہ پیدا ہو تو ہم نے شہادت نہیں کی اگر عباس کے کٹے ہوئے بازو کو سننے کے بعد ہمیں وفاداری پیدا نہ ہو تو ہمارے اندر کوئی صلاحیت پیدا نہ ہوئی اگر شہادت حسین کو سننے کے بعد آپ کے اندر امام حسین جیسا دین کے لیے عزم دین کے لیے محبت دین کے لیے محبت پیدا نہ ہو تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ان دنوں سے ہم نے کچھ حاصل نہیں مجلسیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم لوگ آئیں دوسرے کی شکلیں دیکھیں بیٹھیں سنیں اور جو سنیں اسے وہیں چھوڑ دیں اور کھانا کھائیں اور نکل جائیں
بلکہ مجالس اس لیے ہوا کرتی ہیں، دو مقصد اکثر علماء بیان کرتے ہیں مجالس کا۔ ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے علم میں ترقی ہو، کچھ معلومات ان کو ایسی حاصل ہو کہ جو پہلے انہیں نہیں معلوم تھی، کچھ باتیں ایسی اس کے پاس پہنچی انسان کو سننے والے تھے کہ جو اسے پہلے نہیں معلوم تھی۔ یہ تو علم ہو گیا، اندرونی ملکہ ہو گیا۔ ایک ظاہری ملکہ مجالس کا اثر ہماری زندگیوں کے اوپر دکھائی دینا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر اتنے روز ہم لوگ مجلس اعضاء میں بیٹھ کر شرکت کر کے آئے ہیں، اگر اتنے روز ہم نے جا کے درس کو سنا، ہم نے جا کے واعظ کو سنا، ہم نے جا کے نصیحت کو سنا، ہم نے جا کے اہل بیت کی تعلیمات کو سنا، ہم نے جا کے ان کے کردار کو سنا، ہم نے جا کے ان کے اخلاق کو، ان کے افعال کو سنا، تو اگر ہماری زندگی میں اس کا کچھ اثر ہوا ہے تو بے شک وہ بیٹھنا، وہ آنا، وہ زحمت کرنا، وہ وقت دینا، وہ سب کا سب کامیاب ہے۔ ورنہ سوائے آنے جانے کے آپ نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ اس طرح کر آئے مبارکہ ایک اور سلام بہت زیادہ منہ میں غصہ رہے، میں تو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہوں، باقی خدا کرے کہ ہماری اتنی آواز ہو جائے۔ اور یہاں پہ بھی الحمدللہ بعض موضوع بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہاں تک مائک لگائیں گے، وہاں تک ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کیا جائے گا کہ جہاں سے آگے بس قبرستان ہوا کرتا ہے۔ مطلب پوری کوشش یہ رہتی ہے بعض موضوع کی، الحمدللہ یہاں نہیں ہے کہ ہم سنیں نہ سنیں اس پڑوسی کو ضرور سنا دیں جو نہیں سننا چاہتا، ہم سنیں نہ سنیں دوسرے ضرور سنیں، سب تک آواز جانی چاہیے۔ میرے بھائی درس ہے، یہ ان کے لیے جو آئے ہیں، جس کو سیکھنا تھا، جس کو حاصل کرنا تھا، جس کو معلوم کرنا تھا، جس کو پتہ کرنا تھا، جس کے دل میں خواہش تھی اس کی، وہ آ گیا۔ اب بعد والے جو باقی لوگ ہیں جن کو نہیں آنا، وہ نہیں آنا، اپنا خود انتظام رکھتے ہیں، وہ خود سمجھے کہ انہیں کیوں نہیں آنا۔ ہماری ذمہ داری، اور دیکھیے معلوم نہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف مذہبی پروگرامز میں ایسا ہوا کرتا ہے، وہ ہندو کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں، کہ وہ اتنا زیادہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں، اتنا زیادہ ساؤنڈس استعمال کرتے ہیں کہ آس پڑوس والوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ جبکہ آپ نے اگر سیمینارز دیکھے ہوں گے یا کوئی خاص محفلیں دیکھی ہوں گی، ان میں آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ جتنے لوگ سامعین ہیں، سامنے ہیں، ان تک آواز پہنچنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، چونکہ اگر ہم ان سب باتوں کو اپنے یہاں ذکر کرتے رہیں گے، کل دیکھا آپ نے ماشاءاللہ اذان ہونے لگی، ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا اس کی مائک کی آواز میں، لیکن ایک بچے کے نے دیکھا، اس کے اوپر اثر ہوا کہ ہاں بھائی ہمارا مجمع جو ہے، ہمارے علماء، ہمارے آنے والے، ہمارے بزرگان، سب کے سب اذان کے اوپر، اذان کے ٹائم ماتم نہیں کرتے، لہٰذا اس نے بھی دعا پڑھنے کو کہا کہ نہیں ابھی اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد۔ تو یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ اسی درسگاہ سے۔ اگر اس درسگاہ کو آپ درسگاہ بنا کے رکھیں گے تو ہی یہ درسگاہ بھی آپ کو علم پہنچائے گی۔
لیکن اگر آپ یہیں پر ان اعمال کا یا ان باتوں کا ذکر ہی نہ کریں کہ جو ضروری ہو زندگی میں، تو پھر آپ کو یہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دو. اچھا باتیں بہت ہو گئی، اب موضوع کا آتا ہوں. ایک اور صلوات کے ساتھ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ کے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے نمونۂ عمل رکھا گیا ہے. تمہارے لیے نمونۂ عمل رکھا گیا ہے. رسول کی اور آل رسول کی سیرت، خاص کر معصومین علیہ السلام کی سیرت، ہمیشہ آپ تمام کے تمام اہل بیت، تمام کے تمام معصومین گفتار میں، کردار میں، رفتار میں بالکل انہیں کی طرح ہوا کرتے ہیں. لہذا ہم لوگوں نے یہاں جہاں پر رسول اسلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں بھی چرچا کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کے بعد آپ کے آنے والے تمام جانشین کی سیرت میں بھی ہم چرچا کر رہے ہیں. لہذا آج جس معصوم امام کی سیرت کا مجھے ذکر کرنا ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کہ جو ہم شیعہ اہل بیت کے 9ویں امام ہیں. آپ کا لقب، آپ کا نام محمد ہے اور آپ کا لقب تقی اور جواد ہے. تقی کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اسے تقی کہا جاتا ہے. اور جواد جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، بلکہ جہاں تک میرے یاد ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے وہ دے رہا ہے. یہ ہو گئی سخاوت. اس کے آگے کی جو منزل ہوتی ہے وہ ہے جوادیت. کیا وہ تب بھی دیتا ہے، اس کے پاس نہ ہو تب بھی دیتا ہے. یہ ہے امام جواد علیہ السلام، 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام. آپ کا لقب تقی اور جواد. آپ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ امام بہت ہی زیادہ کم سنی میں امام ہو گئے. آپ کی عمر تقریباً 9 سال، بروایت 7 سال، مختلف روایت. بے حد کم آپ کی عمر تھی. اور آپ کے والد گرامی امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے قتل کر دیا. مامون رشید نے قتل کر دیا، جس کے بعد اسرار امامت آپ کے سپرد کیے گئے. پروردگار عالم کی طرف سے آپ امام مقرر کیے گئے. امام رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی آپ کے لیے وصیت کر دی تھی کہ آپ میرے بعد والے امام ہوں گے. اور خراسان میں، یعنی ایران میں، آج کے ایران میں، خراسان میں ایک مرتبہ صفوان نامی آپ کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، مولا آپ یہاں ان حالات میں ہیں اور ہمیشہ آپ کی جان کا ہمیں خطرہ بنا رہتا ہے، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا بتاؤ. کہا مولا اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا محمد، جس کا لقب، جس کی کنیت ابو جعفر ہے، یہ امام ہوگا. تو انہوں نے کہا، صفوان کہتا ہے کہ مولا یہ تو ابھی بہت کم سن ہیں، تو بہت چھوٹے ہیں، پھر یہ کیسے امام ہو جائیں گے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے مثال دی. کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جناب زکریا کو صرف 5 سال کی عمر میں پروردگار عالم نے نبی بنا دیا. جناب عیسیٰ کو ابھی 3 روز ہوئے تھے کہ جن کو اعلان ہو گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور پروردگار نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، ساتھ ہی ساتھ نبی بنایا ہے.
اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ مراعات کروں، نیکی سے پیش آؤں، حسن سلوک کروں۔ یہ مثال آپ نے دی کہ کہا جب پروردگار عالم 5 سال کی عمر میں زکریا کو نبی بنا سکتا ہے، عیسیٰ کو بچپنے میں نبی بنا سکتا ہے، تو پھر معاف کیجیے گا یحییٰ کی بات معاف کیجیے گا جناب یحییٰ 5 سال کی عمر میں جناب یحییٰ کو نبی بنایا تھا۔ جب پروردگار عالم جناب یحییٰ کو بچپنے میں نبی بنا سکتا ہے، جناب عیسیٰ کو نبی بنا سکتا ہے بچپن میں، تو امام جواد کے بچپن میں امام بننے میں کون سی مشکل ہے؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا امام کے بارے میں، تو لکھا تھا کہ ایمان، عقل، نبوت، امامت، یہ سب چیزیں کب انسان کو ملتی ہیں؟ ایک وقت معین تک جب اس کا جسم رشد کرتے رکھتا ہے۔ ایک سسٹم کیا ہے؟ ایک وقت معین تک جب انسان کا جسم رشد کرنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے اور تکامل کو پانے لگتا ہے، اس وقت میں جا کر پروردگار عالم کی طرف سے اس کو نبوت دے دی جاتی ہے، امامت دے دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت معین کو معین کس نے کیا؟ بھائی کہا کہ فلاں نبی کو 40 سال میں نبوت دی جائے گی، کس کا حکم ہے؟ پروردگار کا نا، اس کی چاہت ہے نا، اس کی خواہش ہے نا۔ تو جب اس کی خواہش سے 40 سال میں نبی ہو سکتا ہے، تو اسی کی خواہش سے 5 سال میں نبی بھی ہو سکتا ہے، اور 7-8 سال میں 9 سال میں امام بھی ہو سکتا ہے۔ سبا کرو امام ابھی جھولے میں تھے، ایک شخص آپ کے پاس پہنچتا ہے اور نابینا ہے، کہیں سے لکھوا کے کچھ لے جاتا ہے اپنے لیے، جھولے میں امام جواب۔ آپ کے صحابی آپ کو بھی سنبھالتے بچپن اتنا، اس وقت میں امام کے پاس میں ایک صحابی آتا ہے، شخص آتا ہے نابینا، اور وہ لا کے خط امام کے خادم کو دیتا ہے۔ امام اس سے کہتے ہیں کہ اس خط کو میرے لیے کھولو تاکہ میں اسے پڑھ سکوں۔ لیکن بچپنا اور جھولے میں خط کو کھولو تاکہ اس کے لیے پڑھ سکوں۔ امام خط کو پڑھتے ہیں، اس شخص کو اپنے پاس بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مولا میری آنکھوں میں بہت زیادہ درد ہے، میری آنکھوں میں بہت زیادہ درد ہے، اور اسی درد کی وجہ سے مجھے دکھائی نہیں دیتا، اسی درد اور تکلیف کی وجہ سے مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور وہ نابینا سے بینا ہو گیا۔ ایک سوال پڑے گا، اسی بچپن میں، ابھی چند سال کے ہیں، ابھی شاید 7 سال کی، اگر میں صحیح کہوں، بچپنا ہے امام کا، جناب بہلول سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہلول کون؟ صحابی امام، ایک امام کا صحابی نہیں، 7ویں امام کا صحابی، 8ویں امام کا صحابی، 9ویں امام کا صحابی، کئی اماموں کے زمانے انہوں نے دیکھے۔ امام سے ملاقات ہوئی، دیکھتے ہیں کہ امام ایک چوراہے کھڑے ہیں اور بچے وہاں کھیل رہے ہیں۔ بہلول دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے، تنہا کھڑا ہے، شاید اس کے پاس کھلونے نہیں ہیں جو یہ کھیل نہیں رہا، لیکن میرے الفاظ نہیں ہے، نظام ملا کے دیکھ سکتے ہیں، بہلول کے بات میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں سے جاتے ہیں اور کچھ کھلونے لا کے دے دیتے ہیں، امام لاتے ہیں کہیں سے کھلونے اور دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، پروردگار عالم نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بہلول نے کہا کہ ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو آپ والد میں نہیں ہوئے، تو
تو یہ سب آپ کے اوپر واجب نہیں ہوتا. تو کہنے لگے چھوٹے ہیں تو کیا ہوگا, کیا تم نے نہیں دیکھا جب آگ جلائی جاتی ہے, اللہ اکبر, یاد رکھیے گا, جب آگ جلائی جاتی ہے, امام کی مثال ہے, جب آگ جلائی جاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں بھی ساتھ میں رکھتی ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بڑے لوگوں کے گناہگاروں کو جب عذاب نازل ہو, جب انہیں آگ میں جلایا جانے لگے تو کہیں ان بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بھی گناہوں میں ان گناہگاروں کے ساتھ نہ جلا دیا جائے. لہذا میں ہمیشہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہوں, ہمیشہ اس کی عبادت کرتا رہتا ہوں. اب بہت اور سمجھ لو, عام بچہ نہیں پوچھا پسند ہے کون, آپ ہیں کون, کہا محمد, کہا ابن, کس کے بیٹے ہو, کہا علی بن ابی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ عام خاندان کا نہیں ہے بلکہ خاندان نبوت کا بچہ ہے, خاندان رسالت. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہو جب بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں بچے اکثر بھاگ جاتے ہیں, کبھی کبھی تیز موٹر سائیکل کی آواز سے بھی بچے ڈر کے بھاگنے لگتے ہیں. اس لیے مومن کا فریضہ بیان کرنا ذمہ داریاں ہمارے بھی موضوعات میں سے ہے کہ امام کی سیرت, اہل بیت کی سیرت اور ہماری ذمہ داری. تو یہ جان لیجیے اگر اہل بیت کا دور ہوتا اور وہ یہاں ایسی گاڑیاں وغیرہ ہوتی تو کبھی وہ اس طریقے سے دوڑاتے ہوئے نہیں جاتے کہ مومنین کے بچوں کو یا عام خلق کے بچوں کو اس سے تکلیف ہو یا ڈر کرے. تو ایسا ہی ہوا, امام محمد نبی علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں اور ایک شہرا پہ کھڑے ہیں, ایک سڑک پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. مامون رشید کا لشکر وہاں سے نکل کے جاتا ہے. جتنے بچے تھے بڑی بڑی سواریوں کو دیکھ کر, بادشاہ کی سواری کو دیکھ کر سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے. تنہا امام تھے تجھے کمسنی میں بھی وہاں کھڑے رہے, تنہا امام تھے وہاں کھڑے رہے. مامون نزدیک آیا, کہا پردن جب سب کے سب بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے, جب سب کے سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے. اب دیکھیے امام کون ہوتا ہے, امام کی نگاہ کیسی ہوتی ہے, امام کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے, امام کیسے سوچتا ہے, امام کیسے بات کرتا ہے. جب سب کے سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے, تو کہنے لگے نہ تو میں نے کوئی گناہ کیا تھا اور نہ یار راستہ اتنا کم تھا کہ میرے کھڑے ہونے سے کوئی کم ہوا جا رہا تھا. بادشاہ وقت سے بات کر رہے, میرے کھڑے ہونے سے راستہ کم نہیں ہو رہا تھا اور نہ میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا تھا کہ جس کی تو مجھے سزا دیتا, تو پھر میں تجھ سے ڈروں کیوں. اس نے سنا اور آگے بڑھ گیا. کچھ دیر وہاں سے لوٹ کے آیا, آگے گیا کس لیے تھا, شکار کے لیے. اب اس نے اپنے شکاری باز کو چھوڑا اور شکاری باز ایک مچھلی کو, چھوٹی سی مچھلی کو اپنی منہ میں پکڑ کے لے گیا. مامون نے اپنے ہاتھ میں اس مچھلی کو رکھا اور واپس آ کر دیکھتا امام ابھی یہی کھڑے, ابھی یہی کھڑے ہیں. کہتا کہ اچھا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. تب دیکھیے امامت نے سوال جواب سنیے. ایک آدمی اپنے ہاتھ میں مچھلی پکڑ کے لے کے آتا ہے اور آگے سوال کر رہا ہے. اب دیکھیے پہلی بات تو یہی سینس معلوم ہوتا ہے, سوال کرنے والے کی ذہنیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے کہ آ کر ایک بچے سے سوال کرے. امام کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے دریاؤں کو پیدا کیا. دیکھیے اسے کہتے ہیں علم امامت. پروردگار عالم نے دریاؤں کو پیدا کیا اور ان دریاؤں سے بادل اوپر اٹھ کے جاتے ہیں اور
ان بادلوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی بادلوں میں چلی جاتی ہیں، اور بادشاہوں کے بعد ان بادلوں سے مچھلیوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بادشاہوں کے بعد مچھلیوں پکڑ کے لاتے ہیں، بادشاہوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں سیدھا سیدھا جواب بھی دیا جا سکتا تھا، سیدھا سیدھا جواب بھی دیا جا سکتا تھا کہ بھئی تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے۔ اب یہاں پہ کوئی بھی ہوتا تو شاید قرینہ لگا دیتا، کسی نے بتا دیا ہوگا، دکھا لیا ہوگا، دکھ رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ قرینہ لگا دیا ہوگا۔ لیکن امام ایسا جواب دیتے ہیں کہ سامنے والا متحیر ہو گئے۔ کچھ لگا آپ کون؟ کہا محمد۔ کہا ابن کس کے بیٹے ہیں؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے بیٹے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کہنے لگا بے شک تمہیں یہی بات زیر دیتی ہے، یہی بات زیر دیتی ہے۔ جب ایک اور سبب محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یحییٰ بن اقسم ابھی مدینے میں امام ہیں۔ ایک مرتبہ امام سے پہلے مناظرہ پڑھ دوں اس کا، ایک اور سبب اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یحییٰ بن اقسم مدینے کا سب سے بڑے عالموں میں سے ایک عالم ہے۔ کون ہے؟ مدینے کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک عالم ہے۔ اب کیا ہوا، جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور بادشاہ جو پہلے سے بھی مامون رشید جو پہلے سے بھی امام سے آشنائی رکھتا تھا کچھ، اور یہ سمجھ گیا کہ بس ان کے بعد یہ امام ہے، اس نے کیا حربہ کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح امام جواد علیہ السلام سے کیا، اور یہ چاہا کہ جیسے ان کے باپ کے اوپر میری نگاہ ہمیشہ رہا کرتی تھی، لہذا یہ بھی ہمیشہ کرنے کی نگاہ میں رہیں گے، ہمیشہ میرے سامنے رہیں گے، ہمیشہ ہم دیکھتے رہیں گے۔ لیکن ابھی عباسی خلیفہ جو تھے، عباسی لوگ جو تھے دوسرے خاندان میں، انہوں نے بڑا اعراض کیا، انہوں نے بڑا اعتراض کیا، بولے اللہ اللہ کر کے تو ان کے باپ ہمارے سر سے ہٹے، اگر تجھے کہیں کچھ ہو جاتا تو تیرے باپ خلیفہ بن جاتے ہو، اگر تجھے کہیں کچھ ہو جاتا تو تیرے بعد خلیفہ بن جاتے، لہذا اب ایسا کام نہیں کرنے دیں گے کہ تو ان کے بیٹے کو ہمارے اوپر پھر سے مسلط کر۔ اس نے کہا کہ اب دیکھیں بڑا چالباز آدمی تھا، میں کیوں اس کو اپنا داماد نہ بناؤں جو زمانے میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے، اپنا مقصد نہیں بیان کرتا، دوسری باتیں کیا کرتا، میں کیوں اس کو اپنا داماد نہ بناؤں۔ کہا اچھا اگر افضل ہے تو چلو ہم مناظرہ کراتے ہیں ان سے۔ بولے ٹھیک ہے مناظرہ کر لیجیے۔ آپ کون ہیں؟ یہ مامون رشید۔ چونکہ ادھر تو یہ چاہتا کہ اگر مناظرہ ہوتا ہے، اس لیے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا، ان سے مناظرے کیا کرتا تھا، ایسے ہی امام سے مناظرہ کرانا چاہتا کہ اگر مناظرے میں ہار گئے تب بھی ہماری نیت ہے مجھے کہ میں ان سے سوال کروں۔ مامون بہت شاطر آدمی تھا، ہمیشہ اپنے آپ کو اہل بیت کا دلدادہ چاہنے والا دکھانا چاہتا تھا۔ اب کیا چال چلتا، کہتا ہے کہ مجھ سے اجازت نہ خود ان سے اجازت لیجیے۔ ابھی ان کے باپ کو شہید کر کے بیٹھا ضرور، ابھی ان کے والد کو شہید کر کے بیٹھا ہے، زہر دے کے بیٹھا ہے، جانے کتنے سادات کو شہید کر کے بیٹھا ہے، جانے کتنے سادات کو مروا کے بیٹھا ہے، اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ خود ان سے سوال کرو، ان سے سلام پوچھ لو۔ یحییٰ بن اقسم وہ کون؟ درباری ملا، کیا کرنے؟ بس جو بادشاہ نے کہا وہ اس بات سے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ سوال کرنے کس چھوٹے بچے کے سامنے بھیجا جا رہا ہے۔ چوڑے ہو کے آ گئے کہ کیا آپ اجازت رکھتے ہیں کہ میں آپ سے کیا آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ امام نے کہا مجھے سوال نہیں کرنا۔ اس نے کہا پھر مجھے اجازت ہے کہ میں سوال کروں؟
इमाम ने कहा हाँ सवाल करिए। अब ये सोचता था कि छोटा बच्चा है, 12 साल उम्र है, बल्कि 9-10 साल में क्या जानता होगा, नमाज रोजा जानता होगा, हज नहीं पता होगा इनको, हज उम्रा नहीं पता होगा इनको। तो इसने कहा अच्छा ये बताइए, इमाम से थोड़ा होकर कहना, ये बताइए कि अगर कोई हालत एहराम में शिकार करे तो उसका कफारा क्या होगा? इमाम ने कहा कि सवाल नाक़िस है आपका, ये बताइए वो जो बंदा जिसने हालत एहराम में शिकार किया, पहले बताइए कि वो आज़ाद था या गुलाम था? आज़ाद था या गुलाम था? अपनी मर्जी से इस काम कर रहा था या मजबूर था? मर्जी से कर रहा था या मजबूर था? और अगर कर भी दिया था इसने तो उसके बाद शर्मिंदा था या नहीं? पहली बार इस काम को किया था या दूसरी बार इस काम को अंजाम दे रहा था, कई बार अंजाम दे सकता था। अब फाख्ता हो गया उसकी। इमाम ने फिर पूछा अच्छा ये तो बताइए वो जो जानवर मारा था वो परिंदा था या चौपाया था, और अगर जमीनी था या दरियाई था, बड़ा परिंदा था या छोटा परिंदा था, छोटा जानवर था या बड़ा जानवर था? अब जो उसने इतने सवाल सुने, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं तो ऐसे नहीं समझता। चारों तरफ से मुबारकबादें आने लगी मामून के लिए कि बेशक तुम्हारा इंतखाब बेहतरीन इंतखाब। एक और समाप्त कर आखिरी वाक़या और जहमत यही याहिया बिन हसन अब इल्म का कायल हो गया। जब जब सवाल करते होते थे इमाम की खिदमत में पहुंच जाता था, जब जब सवाल इसके पास हुआ करते थे इमाम की खिदमत में पहुंच जाता था। एक मरतबा फिर से इमाम की खिदमत में आया और चंद सवाल इसने किए। इमाम की खिदमत में आया और सवाल किए, इमाम जवाब देते रहे, इसने फिर सवाल किए, जवाब देते रहे, इसने सवाल किए, जवाब देते रहे। फिर एक जगह ठिठका, रुका, इसने कहा कि एक सवाल है लेकिन शर्म माने होती है। खैर कहा कि सवाल ये है कि आप इमाम बरहक हैं, इसकी क्या गवाही है? आप इमाम बरहक हैं, इसकी क्या गवाही है? अब याहिया बिन अक्सम कोई छोटा बच्चा नहीं है, जवान आदमी नहीं, बूढ़ा आदमी है, उम्र रसीदा आदमी है, चलने के लिए असा डंडे का इस्तेमाल करता है, स्टिक लेके रखता है। इमाम ने कहा गवाही चाहिए? हाँ, तो तेरे ही हाथ से गवाही दिला दी। कैसे? ये जो असा है तुम्हारा, इसी को आग कर दो। इमाम ने उस असा को हुक्म दिया, उस डंडे को हुक्म दिया, उस स्टिक को हुक्म दिया कि मेरी गवाही दो। वो कहने लगे बेशक आप ही इमाम बरहक हैं और आप ही इमामत के सबसे ज्यादा इस दुनिया में लायक हैं। एक मरतबा 4 साल की उम्र है अभी इमाम, कितनी 4 साल की उम्र है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ फरमा है और उस हालत में एक मरतबा आसमान की तरफ निगाह करते हैं और कुछ तदब्बुर करते हैं, कुछ फिक्र करते हैं, कुछ सोचते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या सोचते हो, इतना क्यों फिक्र करते हो, इतना क्यों सोचते हो? देखिए मसाला कहने लगे कि मुझे अपनी दादी फातिमा ज़हरा के मसाइल की याद आती है। मैं फिक्र करता हूँ अपनी दादी ज़हरा के मसाइल कि जैसे जिंदगी में तो जिंदगी के बाद तक सताया जा रहा है। शायद फातिमा ज़हरा को जिंदगी से ज्यादा बड़ी तकलीफ अगर हासिल हुई तो में आशूर गुजरा,
اس کے بعد تو ہماری تکلیف ختم ہو گئی، لیکن ہائے عجب ہے بیویوں کی تو سچ میں دوسرے ظلم کی شروعات ہوئی عاشور کے روز سے۔ شب عاشور آ گئی، وقت وہ آیا کہ تمام بیویاں جب لٹ چکی ہیں، جب بے پردہ ہو چکی ہیں، جب بے حجاب ہو چکی ہیں، مقنع لٹ چکا ہے، گھر کی بیوی آتی ہے اور کچھ کھانا اور پانی لے کر آتی ہے۔ بابا صاحب آپ کے ذہنوں میں صاحب اولاد ہیں آپ لوگ، اس کی بیوی آتی ہے ساتھ میں کچھ کھانا اور پانی لے کر آتی ہے، اور جناب زینب کو پانی دے دیتی ہے۔ جناب زینب سب سے پہلے سکینہ کو تلاش کرتی ہیں کہ بچی بڑی البش کی آوازیں دیا کرتی تھی۔ ہاں بابا اللہ جانتے ہیں سکینہ نے عباس کے بعد سے البش کی ذرا بلند نہیں کی، کیونکہ نہ جانے عباس کے بعد شاید آس ہی ختم ہو گئی تھی سکینہ کو، پھر پیاس نہیں لگی، لیکن یہ بچی عباس کی زندگی تک ہمیشہ پیاس 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 کیا کرتی۔ بچی کو بلایا اور پانی دیا، کہنے لگی اے بھوپی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں، پر سب سے پہلے مجھے کیوں پانی دیا جا رہا ہے؟ اے بھوپی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے مجھے کیوں پانی دیا جاتا ہے؟ ہاں بابا اللہ سننے کا زندہ ہے۔ کہنے لگی بیٹا ہم میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے پہلے تمہیں پانی دیا جاتا ہے۔ ہاں بابا اللہ سکینہ نے کوزے کو لیا، ایک نشیب کی طرف جاتی ہے اور پانی کو ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے میرے بھائی اصغر دیکھو پانی آ گیا، اے میرے بھائی اصغر چلو پہلے تمہیں پانی پلائے۔ ہاں بابا اللہ یہی شب ہے کہ جس میں ایک مرتبہ جناب زینب تمام بچوں کو ڈھونڈتی ایک مرتبہ امام حسین کے لاشے کے اوپر پہنچتی ہیں، امام حسین کی لاش کے اوپر پہنچتی ہیں اور امام حسین کی لاش کی حالت کو دیکھ کر دیکھتی کیا ہے کہ نہ جسم کے اوپر لباس موجود ہے، نہ ہاتھ میں انگوٹھی موجود ہے، نہ کوئی زیور موجود ہے، نہ امامہ موجود ہے، بس سارے جسم کے اوپر تیر لگے ہوئے ہیں۔ ہاں بابا اللہ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ہاں بابا اللہ جناب زینب نے دونوں ہاتھوں کے اوپر امام حسین کے لاشے کو بلند کیا اور مدینے کا رخ کیا اور رسول اللہ سے شکایت کی یا رسول اللہ صلی علیہ ملیکۃ السماء وہذا الحسین ململ بالدماء ومقطع الاعضاء۔ اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں اور یہ آپ کا چہیتا حسین خون میں غلطہ ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا وقضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا کی جواز سے محمد وآل محمد کی جواز سے شعبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت ہمارے قریب سے عبادت قبول کرنا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا، مشکلات کو آسان کرنا، پریشانی کو دور کرنا، ہمارے زمانے میں ظہور مقادر کرنا، ہم انسان شامل کرنا، ماتمیوں سے